بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في تواتر الملاحم باب ہے ملاحم کے متواتر ہونے کے بارے میں۔ ملاحم ملحمہ کی جمع ہے، معنی پیچھے گزر چکا ہے۔ ملحمہ کوئی بڑا حادثہ، بڑی جنگ، واقعہ یا میدان کردار۔ تو یہاں پر ملاحم بڑی جنگ اور حادثے اور واقعے کے بارے میں ہے کہ جنگیں کس قدر تواتر کے ساتھ پے در پے یک کے بعد دیگریں ہوں گی، اس بارے میں احادیث میں کیا آیا ہے۔ دو حدیثیں مؤلف نے اس باب میں ذکر کی ہیں، لیکن دونوں حدیثیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں۔ حدیث ہم پڑھیں گے، کچھ باتیں گزشتہ حدیثوں سے متصل اور انہی سے متعلق باتیں ہیں، لیکن جو اس میں نئی بات ہے وہ سند کے ضعیف ہونے کی وجہ سے معتبر نہیں ہے۔ قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عيسى بن يونس قال عن أبي بكر بن أبي مريم عن الوليد بن سفيان الغساني عن يزيد بن قطيب السكوني عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملحمہ کبریٰ، بڑی جنگ، بڑا حادثہ جو ہوگا، جس کا ذکر پیچھے حدیث میں آیا ہے، اور نشانیوں میں سے، ملاحم کی نشانیوں میں سے جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ بیت المقدس کی آباد کاری، یہ مدینہ منورہ کی، مدینہ طیبہ کی ویرانی کی علامت ہوگی۔ اور مدینہ منورہ کی ویرانی ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر، وخراب یثرب خروج الملحمہ، اور مدینہ کی ویرانی، خراب یثرب مدینہ کی ویرانی، یہ ملحمہ کا پیش خیمہ ہے، ملحمہ کے ظہور کی علامت ہے، یعنی ایک بڑی جنگ اس کے بعد ہوگی۔ اور یہ بڑی جنگ یہ علامت ہے کس چیز کی؟ قسطنطینیہ کے فتح ہونے کی علامت ہوگی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ملحمہ کبریٰ ہے جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے، اور پھر فتح قسطنطینیہ، پھر اس کے بعد فتح قسطنطینیہ ہوگی تو خروج دجال۔ یہ بات جو ہے صحیح ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تینوں واقعات فی 7 اشہر، 7 مہینے کے اندر ہوں گے۔ کتنے دنوں میں؟ 7 مہینے میں۔ تو ملحمہ کبریٰ خود یہ ایک ملحمہ، ایک جنگ ہے۔ فتح قسطنطنیہ یہ بھی ایسے فتح نہیں ہو جائے گی، اس کے لیے بھی جنگ ہوگی۔ خروج دجال، دجال کا خروج ہوگا، اس کے ساتھ بھی جنگ ہوگی۔ مہدی علیہ السلام اور پھر عیسیٰ علیہ السلام ان سے لڑیں گے اور ان کو قتل کریں گے۔ تو یہ سب ملاحم ہیں، تو یہ سب 7 مہینے میں ہوں گے، تو مطلب بہت جلدی جلدی پیدر پہ ہوں گے مسلسل۔ یہ محل شاہد ہے اور یہی باب سے اس کی مناسبت ہے۔ لیکن چونکہ حدیث کی سند ضعیف ہے، اس لیے اس میں یہ جو بات ہے فی 7 اشہر والی، 7 مہینے والی بات، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ ضعیف سند کے ساتھ یہ بات وارد ہوئی ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ حدیث جو ہے اگلی حدیث سے ٹکرا رہی ہے۔ اس حدیث میں 7 مہینے کا ذکر ہے، اگلی حدیث میں 6 سال کا ذکر ہے، دونوں میں بہت زیادہ انتر فرق ہے۔ اس لیے جو ہے دونوں بات صحیح نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور حدیث کے ضعیف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے ابو بکر ابن ابی مریم، یہ راوی ضعیف ہیں، اس بنا پر حدیث کی سند ضعیف ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک بات اور معلوم ہوئی، ایک راوی کا نام ہے یزید بن قطیب السکونی، جس سے معلوم ہوا کہ لوگ یزید نام رکھنا کوئی عیب کی بات نہیں سمجھتے تھے، چونکہ یہ بات کا واقعہ حضرت یزید رحمہ اللہ کو شیعوں نے اتنا بدنام کیا کہ اس سے بہت سارے اہل سنت کے لوگ بھی متاثر ہوئے، اور انہوں نے شیعوں نے اس قاعدے پر عمل کیا کہ جھوٹ کو اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگ جائیں۔ ایسا ہی شیعوں نے
یزید رحمہ اللہ کے بارے میں بہت سارے جھوٹ اور من گھڑت باتیں انہوں نے پھیلائی، یہاں تک کہ بہت سارے اہل سنت بھی ان سے متاثر ہوئے، یہاں تک کہ یزید نام رکھنا تک لوگوں نے گوارا نہیں کیا، خاص طور سے ہمارے بر صغیر کے ممالک میں لوگ اس سے بہت متنفر ہوئے۔ حالانکہ عرب میں یزید رحمہ اللہ کے بعد میں بہت سارے علماء محدثین گزرے ہیں جن کا نام یزید تھا، اور لوگ یزید نام رکھتے تھے اس لیے کہ وہ لوگ حقیقت سے واقف تھے۔ بعد میں حقیقت کو لوگوں سے حقیقت پہ پردہ ڈال دیا گیا اور بہت ساری باتیں ان کے خلاف جو ہے مشہور کر دی گئیں۔ ایک چیز جب میں سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں یزید کے بارے میں، یہاں پر ان کا نام کا ذکر آیا ہے، تو یزید ابن معاویہ کے بارے میں لوگ ان کو اتنی گالیاں دیتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں۔ تو یہ ساری لعنتیں اور گالیاں ان کے لیے ذخیرہ بن رہی ہیں۔ اگر ان کی طرف جو منسوب ہے ظلم و زیادتی وغیرہ ہے، اور ان کے بارے میں جو منسوب ہے ان کی کچھ غلطیاں یا ان کی بےہودگیاں وغیرہ جو لوگوں نے مشہور کر رکھے، اللہ عالم صحیح ہے یا غلط ہے، تو اگر وہ صحیح ہیں تو ان سب کو ختم کرنے کے لیے ان کے مقابلے میں ان کے اوپر جو لعنتیں اور گالیاں جو پڑ رہی لوگوں کی، ان سب کے عوض میں جو ان کو اجر ملے گا وہ بہت عظیم اجر ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہنسی آتی ہے اس آدمی پر کہ قاتل اور مقتول دونوں جنت میں چلے جائیں گے، قاتل بھی اور مقتول بھی۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کہ مقتول کا مسئلہ تو سمجھ میں آتا، قاتل کیسے جائے گا؟ فرمایا کہ قاتل وہ جس وقت اس نے قتل کیا تھا اس وقت کافر تھا، اور پھر وہ مسلمان ہو گیا، اسلام لانے کی وجہ سے اس کا گناہ قتل کا مٹ گیا، ختم ہو گیا، تو وہ بھی جنت میں جائے گا اسلام کی وجہ سے، تو دونوں جنت میں۔ تو ایسے ہی گرچہ یزید کے اوپر الزام ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خون کا کہ وہ وقت کے بادشاہ تھے، اگر انہوں نے قتل نہیں بھی کیا تھا تو انہیں انتقام لینا تھا، بدلہ لینا تھا وغیرہ بہت ساری باتیں ہیں۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات تو ہے کہ ہمیں اس میں خاموش رہنا چاہیے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ بہتر جانے گا، اللہ ہم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تمہارا ان کے بارے میں کیا اعتقاد تھا، کیا اعتقاد نہیں رکھتے تھے۔ بس ہمیں جو ہے، چونکہ یزید کو اس لیے متہم کیا جاتا ہے کیونکہ ان کو اتہام کر کے صحابہ پر لعن و طعن کا دروازہ کھولتے ہیں کہ یزید کو بنایا صحابی رسول حضرت امیر معاویہ نے اپنا نائب، پھر حضرت امیر معاویہ سے ہوتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق تک وہ لوگ جاتے ہیں اور سارے صحابہ کو متہم کرتے ہیں۔ سارے صحابہ کو متہم کرنے کا مطلب ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متہم کرنا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت کی تھی ان کی کہ وہ آپ کے بعد ایسے ہو گئے وغیرہ۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متہم کرنے کا مطلب ہوتا ہے دین کو متہم کرنا، دین پر جو ہے انگلی اٹھانا، قرآن پر انگلی اٹھانا۔ صحابہ کرام کو متہم کرنے کا مطلب ہوتا ہے سیدھے سیدھے قرآن کا انکار کرنا، اس لیے قرآن صحابہ کے ذریعے ہم تک آیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ظالم لوگوں کا یہ ارادہ تھا، لیکن بہت سارے ہمارے سنی اہل سنت بھائی بھی اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور وہ بھی انہی کی رو میں بہہ جاتے ہیں۔ بہرحال ہم موضوع سے دوسری طرف چلے گئے ہیں، چونکہ جو موضوع ہم نے ذکر کیا ہے الگ سے وہ بھی کسی ملحمہ سے کم نہیں ہے۔ اگلی روایت قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا حیوة بن شریح الحمصی قال حدثنا بقیة عن بحیر عن خالد عن ابن ابی بلال عن عبد الله بن بسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الملحمة وفتح المدينة 6 سنين ويخرج المسيح الدجال في السابعة۔ عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملحمہ کے درمیان، ملحمہ کبریٰ جو پیچھے ذکر آیا ہے پچھلی روایت میں، اس سے پہلی روایت میں ملحمہ کا ذکر آیا ہے خروج الملحمہ فتح قسطنطینیہ۔ تو یہ ملحمہ کبریٰ جو ہوگا یثرب کی ویرانی کے بعد میں، جو کہ علامت ہے قسطنطنیہ کے فتح ہونے کی، یہ ملحمہ کبریٰ اور فتح قسطنطنیہ کے درمیان اور کتنا فاصلہ ہے؟ 6 سنین، 6 سال کا فاصلہ ہوگا، جبکہ یہاں پیچھے کیا کہا ہے 7 مہینے میں سب کچھ ہو جائے گا، تینوں واقعات۔ تو یہ تو بالکل اس کے برعکس ہے، جبکہ ملحمہ اور فتح مدینہ، یہاں پہ جو فتح مدینہ ہے، مدینہ سے مراد یہاں پر قسطنطینیہ ہے۔ بین الملحمۃ و فتح المدینہ، مدینہ سے مراد مدینہ منورہ نہیں بلکہ مدینہ سے مراد شہر قسطنطینیہ ہے۔ قسطنطینیہ جو شہر ہے وہ شہر، مدینہ یہاں اپنے
یعنی لفظی معنی میں ہے جس کا معنی شہر کا معنی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دونوں واقعات کے درمیان میں جو فرق ہوگا وہ کتنا ہوگا؟ وہ 6 مہینے کا فرق ہوگا۔ پھر اس کے بعد وَيَخْرُجُ الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ فِي السَّابِعَةِ، اور 7ویں سال میں مسیح دجال کا خروج ہوگا۔ 7ویں سال میں مسیح دجال کا خروج ہوگا، 7ویں سال میں۔ تو لیکن اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہے، اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہے۔ البتہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال ابو داؤد هذا اصح من حدیث عیسیٰ، کہ یہ والی روایت جو ہے یہ والی روایت پہلی والی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ هذا اصح من حدیث عیسیٰ، یہ جو روایت ہے یہ زیادہ صحیح ہے عیسیٰ کی حدیث سے۔ عیسیٰ کون ہے؟ یہ عیسیٰ ابن یونس، عیسیٰ ابن یونس کی حدیث سے یہ والی روایت زیادہ صحیح ہے۔ زیادہ صحیح کا مطلب کیا ہوا؟ یہ مطلب نہیں کہ یہ صحیح ہے، مطلب اس کے مقابلے میں یہ کم ضعیف ہے، اس کے مقابلے میں یہ کم ضعیف ہے، زیادہ صحیح ہے۔ جیسے ہم لوگ اپنی زبان میں بولتے ہیں نا، اردو زبان میں ایسے بہت ساری باتیں بولتے ہیں کہ جیسے مثال طور پر کانگریس بی جے پی سے زیادہ صحیح ہے، کانگریس بی جے پی سے صحیح ہے، مطلب وہ اس سے کم نقصان دہ ہے، حالانکہ وہ بھی اچھی نہیں ہے، اس کے اندر بھی خرافات اور بہت ساری چیزیں، تو ایسی باتیں بولتے ہیں کہ فلاں اس سے صحیح ہے، حالانکہ مطلب دونوں غلط ہیں لیکن یہ اس سے کم غلط ہے۔ تو ایسے یہاں پر بھی یہ اس کا ذوق اس سے کم ہے، کیوں؟ اس میں ذوق کیا ہے اس حدیث میں دوسری میں؟ اس میں بقیہ جو راوی ہیں یہ مدلس ہیں اور ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، اور مدلس راوی کی انعنا روایت کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے، اس لیے یہ حدیث کی سند بھی ضعیف ہے، لیکن اس کا ضعف پچھلی روایت سے کم ہے، کیونکہ پچھلی روایت میں تو راوی ہی ضعیف ہے، بقیہ راوی ضعیف نہیں ہے، یہ ثقہ راوی لیکن تدلیس کرتے تھے، کسی وجہ سے تدلیس کرتے تھے، اس لیے مدلس راوی کی روایت کو محدثین بغیر صراحت کے قبول نہیں کرتے تھے۔ اگر وہ صراحت کر دے کہ ہاں میں نے سنی ہے حدیث ان سے، استاد سے، تب تو ان کی بات قبول کر لیتے تھے، ورنہ نہیں۔ یہاں پر ایک چیز جو ہے خالد مدلس ہے؟ نہیں، بقیہ راوی ہے جو مدلس۔ اب دیکھیے یہاں پر جو حدیث میں جو نئی بات آئی ہے وہ مدت والی بات ہے، پچھلی روایت میں 7 مہینے کا ذکر ہے، وہ تو صحیح نہیں ہے۔ اس روایت میں 6 سال کا اور 7ویں سال میں دجال کا خروج ہے، یہ بات کچھ صحیح کے قریب ہے، یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے یہ صحیح ہے، لیکن صحیح کے قریب ہم کہہ سکتے ہیں، تقریباً صحیح ہے اس کو کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے روایت میں گزرا ہے مہدی علیہ السلام جو آئیں گے وہ دنیا میں 7 سال رہیں گے، حکومت کریں گے، بعض روایتوں میں 9 سال کا ذکر ہے۔ بہرحال 7 سال والی بات وہاں بھی زیادہ یعنی صحیح معلوم ہو رہی تھی، 7 سال دنیا میں حکومت کریں گے، اور دجال کا جو خروج ہے وہ بھی 7 سالوں یہ دجال کا خروج یہاں پہ لکھا ہے 7ویں سال میں آئے گا، اور ان کا خروج جو ہے مہدی کے زمانے میں آئے گا، یہ بات بھی ہے۔ دجال کا خروج کیوں مہدی کے زمانے میں آئے گا؟ اس لیے کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے، دنیا میں حکومت قائم کریں گے، عدل و انصاف قائم کریں گے، پھر اسی دوران دجال آئے گا، اور پھر دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جس وقت آئیں گے اس وقت مہدی علیہ السلام کی حکومت ہوگی، اس سے معلوم ہوا کہ دجال کا خروج مہدی کے زمانے میں ہوگا۔ اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے دجال پہلے سے ہو مہدی علیہ السلام سے، یہ بات صحیح نہیں ہے، مہدی سے پہلے ان کا ظہور نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دجال دنیا میں 40 دن رہے گا، 40 دن رہے گا، اور 40 دن میں سے پہلا دن اس کا 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، باقی 37 دن اس کے ہمارے عام دنوں کے برابر ہوں گے، ہمارے عام دنوں کے برابر ہوں گے، گویا کہ وہ 1 سال اور 2 مہینہ اور تقریباً 7 دن دجال دنیا میں رہے گا۔ تو
اسی وقت مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دجال کو قتل کرنے کے لیے. تو جب دجال کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو اس وقت مہدی علیہ السلام کی حکومت ہوگی. مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کے لیے آگے بڑھائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام ان کو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آگے نہیں بڑھیں گے اور انہی کی امامت میں نماز پڑھیں گے اور کہیں گے کہ میں اب نبی نہیں بن کے آیا ہوں، میں ایک امتی بن کے آیا ہوں. تو میں جو امام مقرر ہے اسی امام کی قیادت میں اسی کی جو ہے سرپرستی میں رہوں گا اور انہی کے پیچھے نماز پڑھوں گا. چنانچہ یہ واقعات مہدی علیہ السلام کا ظہور، دجال کا ظہور، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ سب یعنی یہ قریب زمانے میں ہوں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کتنے دن رہیں گے؟ ایک روایت میں 40 سال کا ذکر ہے، ایک روایت میں 60 سال کا ذکر ہے، ابھی آگے آ رہا ہے، آئے گا اس کا ذکر. تو دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 33 سال دنیا میں رہ چکے ہیں، اب دوبارہ جب آئیں گے تو 7 سال دنیا میں رہیں گے. اب جب آئیں گے دنیا میں تو 7 سال رہیں گے. تو یہ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی 7 سال دنیا میں رہیں گے، مہدی علیہ السلام بھی 7 سال رہیں گے، اور اسی بیچ میں دجال بھی آئے گا جو 1 سال 2 مہینہ 7 دن رہے گا، یعنی 40 دن رہے گا. اچھا، تو یہ دجال کے لیے تو اس کا ایک دن ہمارے 1 سال کے برابر ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دجال کا جو 1 دن ہے وہ ہمارے 1 سال کے برابر ہوگا. تو پھر وہی دن مسیح اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایسے ہی جو ہے مہدی علیہ السلام ان کے لیے بھی گویا کہ وہ دن ویسا ہی ہوگا یا کیسا ہوگا واللہ عالم. لیکن یہ ہے کہ یہ جو مدت ہے ان کی عیسیٰ علیہ السلام، مہدی علیہ السلام اور اس بیچ میں دجال، ان کی مدت تقریباً 7 8 9 سال ایسا لگ رہا ہے. لیکن مہدی علیہ السلام کی مدت 7 سال کا ذکر ہے، 7 سال وہ حکومت کریں گے، اور 7 سال عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ 7 7 14 بھی ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ جب 7 ان کا پورا ہو جائے گا تب عیسیٰ آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام انہی کے بیچ میں آئیں گے. کتنے سال ان کا گزر چکا ہوگا مہدی علیہ السلام کا وہ ہم نہیں کہہ سکتے کتنے سال گزر چکے ہوں گے، چونکہ یہ دنیا میں حکومت کریں گے، عدل انصاف قائم کریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ آسان کریں گے، جس کے ذریعے سے وہ یہودیوں کو قتل کریں گے، عیسائیوں کو صلیب کو توڑیں گے اور دجال کو قتل کریں گے. ان کے لیے ایسا نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آنن فانن جو ہے سب کچھ کر دیں گے، بلکہ ان کے لیے پہلے سے راستہ ہموار کریں گے مہدی علیہ السلام اور ماحول کو اچھا بنائیں گے اور اسلام کا غلبہ کریں گے. تب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ کام کرنا آسان ہو جائے گا. اس طرح سے بہرحال یہ مختلف مطلب علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ تقریباً 8 سال میں یہ سب ہوگا، تقریباً 8 سال میں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ 8 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوگا، کیونکہ مہدی علیہ السلام ایسا تو ہے نہیں کہ آتے ہی فوراً 1 سال میں پوری دنیا پر حکومت قائم کر دیں گے. 7 سال حکومت کریں گے اور اس میں ان کو تھوڑا ٹائم بھی لگے گا، ایسا نہیں کہ فوراً سب کچھ ہو جائے گا. جب سب کچھ ہو جائے مطلب عدل و انصاف قائم ہوگا اور یہ سب ان کی حکومت ہوگی اور پھر جو ہے دجال آئے گا، ظہور ہوگا دجال کا، پھر اس کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. تو یہ کم سے کم مطلب 7 8 9 سال تو کم سے کم ہے، اس سے زیادہ سے زیادہ مطلب 13 14 سال ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ ہوا تو، ورنہ جو ہے وہی 8 10 سال کے اندر یہ سب کام ہوگا. واللہ عالم بالصواب. یہاں پر ابھی دجال کے بارے میں آگے حدیثیں آ رہی ہیں، وہاں پر کچھ تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ. تو یہاں پر یہ باب مکمل ہوا. آگے جو باب ہے باب فی تداعی الامم علی الاسلام، باب ہے امتوں کا ایک دوسرے کو بلانا اسلام کے خلاف. امم سے مراد یہاں پر کفار کی جماعتیں، کفار کے فرقے اور ان کے مذاہب مراد ہیں. اسلام کے مقابل میں امم کا لفظ آیا ہے تو امم سے مراد جو ہے ادیان باطلہ مراد ہے. تداعی کا مطلب ہے ایک دوسرے کو بلانا، تداعی کا مطلب ہے ایک دوسرے کو بلانا. الاجتماع و دعاء البعض بعضا، بعض کا بعض کو بلانا، یعنی امتوں کا
کفار کی جو امتیں ہیں، کفار کی جماعتیں ہیں، جو ادیان ہیں، وہ ایک دوسرے کو بلائیں گے آؤ سب مل کر اسلام پر حملہ کرتے ہیں۔ الکفر ملہ واحدہ، کفر سب کے سب ملہ واحدہ، اسلام کے خلاف سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جیسے اہل حدیث کے خلاف جو ہے اسلام کے تمام باطل فرقے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایسے ہی اسلام کے خلاف کفر کے تمام فرقے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہودی، عیسائی، ہندو، بدھسٹ، سب لوگ اسلام کے خلاف جو ہے کوئی بات ہوتی ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اسی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی اس حدیث میں۔ قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا ابن جابر قال حدثني ابو عبد السلام عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الامم ان تداء عليكم كما تداء الاكلة الى قصعتها۔ حدیث جو ہے بہت مشہور و معروف حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے، یوشک الامم، قریب ہے، یوشک کا معنی یعنی یقرب، قریب ہے کہ الامم سے مراد فرق الکفری، کفر کے فرقے مراد ہے، کفر کی جماعت مراد ہے۔ قریب ہے کہ امتیں ان تداء، کہ ایک دوسرے کو بلائیں، امتیں ایک دوسرے کو بلائیں گے علیکم، تمہارے خلاف، علیکم تمہارے خلاف بلائیں گے، بعد یعنی تمہارے مقابلے میں ایک دوسرے کو بلائیں گے اور سب مل کر اسلام کا خاتمہ کرتے ہیں، اس لیے ایک دوسرے کو بلائیں گے۔ کما تداء الاکلۃ الی قصعتها، کیسے بلائیں گے؟ جیسا کہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں الاکلۃ، کھانے والے، اکلا آکل کی جمع ہے، جو کھانا کھاتے ہیں دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ اکلا جمع آکل، آکل یعنی کھانے والا، کھانا کھانے والا، تو کھانے کھانے والے جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں دسترخوان کی طرف، آئیے آئیے تشریف لائیے، آئیے دعوت وغیرہ میں، تو اس طرح سے ایک دوسرے کو بلائیں گے، آئیے تم بھی آئیے اسلام کے خلاف، اسلام مسلمان ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں، اس طرح ایک دوسرے کو بلائیں گے۔ قصعہ معنی ہوتا ہے پیالہ، برتن، پلیٹ جس میں کھانا کھاتے ہیں، پیالہ، التي تناولون منها بلا معنی ولا منع، سے ایسا برتن جس میں بغیر کسی تکلیف اور پریشانی کے، بغیر کسی رکاوٹ کے ہر شخص کھائے۔ تو ایسے آپ نے مثال بیان فرمائی یہاں پر کہ قریب ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری کفار کی ملتیں ایک دوسرے کو بلائیں گی، سب اکٹھے ہو کر اسلام کے خلاف اعلان جنگ کریں گے اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے اکٹھی ہو جائیں گی، آپ نے پیشین گوئی فرمائی۔ فقال قائل، کہنے والے نے کہا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، وَمِن قِلَّةٍ، قلت کی وجہ سے ایسا ہوگا، نحن ہم اس وقت یعنی اس دن یا اس وقت، یومئذ یعنی اس وقت کیا ہم بہت کم ہوں گے؟ کیا اس وجہ سے لوگ ہمارے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے؟ کیا کفار کی جماعتیں ہم پر اس لیے ٹوٹ پڑیں گی کہ ہم بہت کم ہوں گے؟ قال، آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ انتم یومئذ کثیر، بلکہ تم اس وقت بہت زیادہ ہوگے، کم نہیں ہوگے، تعداد بہت ہوگی تمہاری۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم اس وقت غثا، جھاگ کیسا رہتا ہے؟ جھاگ میں کچھ وزن رہتا ہے؟ کچھ وزن نہیں رہتا۔ تو ایسے ہی جیسے سیل من سیلاب کا جھاگ یا سیلاب کے اوپر جو کچرا رہتا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے؟ سیلاب جو ہے، آپ نے سیلاب کی شکلیں آج کل بہت دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پر، بہت سے لوگوں نے آنکھوں سے بھی دیکھا ہوگا سیلاب کو، تو بڑی بڑی بستیوں کو بھی بہا کے لے جاتی ہے۔ کچھ سیلاب ابھی دیکھیں قریب میں جو پورے ایئرپورٹ پہ ہوائی جہازوں کو بھی بہا کے لے جا رہے تھے سیلاب۔ تو اتنی بڑی بڑی چیز سیلاب کے سامنے بالکل جو ہے کچھ حیثیت نہیں رکھتی، سب بہہ کے چلی جاتی ہیں۔ تو جھاگ اور ہلکے پھلکے کچرا تنکا کی کیا حیثیت ہے پھر؟ تو تم اس وقت ایسے ہوگے جیسے سیلاب کا جھاگ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ، لیکن تم اس وقت جھاگ ہوگے جیسے کہ سیلاب کا جھاگ ہوتا ہے، سیلاب کا جو کچرا ہوتا ہے، اس طرح سے تم اس وقت ہوگے۔ آگے فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اور اللہ تعالی تمہارے دشمن کے سینوں سے چھین لے گا المہابۃ منکم، تمہارے روب کو۔ مہابہ معنی روب، دبدبا، خوف، اسی سے ترہیب ہے،
ترہیب. تو تمہارا جو دشمن پر جو رعب دبدبا اور خوف ایک بیٹھا ہوا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. دشمن تم سے ڈرے گا نہیں، تم سے خوف نہیں کھائے گا، اس لیے وہ تمہارے خلاف اکٹھا ہو جائے گا. حالانکہ اس امت کی ایک یہ میزہ ہے، خصوصیت ہے، امتیاز ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو رعب عطا فرمایا ہے. دشمن کے اوپر اس کا رعب ہے، گرچہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، طاقت نہیں، پھر بھی دشمن اس سے ڈرتا ہے. تو یہ جو ڈرنے والی چیز دشمن اس سے ڈرے گا، اس کے خلاف ہمت نہیں کرے گا، وہ رعب ختم ہو جائے گا، تبھی اس کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے. یہ رعب کیوں ختم ہوگا؟ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ ضرور تمہارے دلوں میں وہن کو ڈال دے گا، وہن تمہارے دلوں میں ڈال دے گا. فقال قائل یا رسول اللہ وما الوہن، کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے جو دلوں میں وہن آ جائے گا؟ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت. دلوں میں یہ چیز ڈال دی جائے گی، وہن ڈال دیا جائے گا، مطلب دنیا سے بہت محبت کریں گے اور موت کو ناپسند کریں گے. آپ کہیں گے موت کو کون پسند کرتا ہے؟ کیا مسلمان مومن آدمی متقی آدمی بھی موت کو پسند کرتا ہے؟ ہر کوئی موت کو ناپسند کرتا ہے، ہر کوئی موت سے بھاگتا ہے، موت سے ڈرتا ہے. تو یہاں پر پھر مطلب کیا ہے اس کا؟ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ آدمی دنیا سے اس قدر محبت کرے گا کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دے گا. جہاں پر اس کے پاس دو آپشن ہے، یا تو دنیا اختیار کر یا دین اختیار کر، آخرت کو اختیار کر. جیسے مثال کے طور پر آپ کو مال حرام طریقے سے مل رہا ہے، آسانی سے حرام طریقے سے مل رہا ہے، دین نے شریعت نے منع کیا ہے کہ حرام طریقے سے نہیں لینا ہے. اب آپ مال کو چھوڑ دیں اگر آپ کو آخرت چاہیے، آخرت کو اگر آپ ترجیح دیتے ہیں تو اس حرام مال کو چھوڑ دیجئے. جو آپ کو آسانی سے مل رہا ہے حرام مال، اس کو مت لیجئے. لیکن اگر آپ حرام مال کو لیتے ہیں تو گویا دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رہے ہیں، یہی دنیا سے محبت ہے. ورنہ جو ہے دنیا میں رہنا، دنیا کی جو اللہ تعالیٰ نے جو بھی دنیا میں ہمیں نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں سے حلال طریقے سے فائدہ اٹھانا، مستفید ہونا، محنت کرنا، یہ ساری چیزیں مطلوب ہیں. اپنے رہنے سہنے کے لیے اچھا انتظام کرنا، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے لیے کھانے پینے کا بہترین انتظام کرنا، یہ ساری چیز مطلوب ہے. اچھے کپڑے پہننا، اچھا کھانا پینا وغیرہ، یہ مطلب اس کا یہ نہیں کہ ہمیں دنیا سے محبت آخرت سے نہیں. یہاں پر مطلب یہ کہ دنیا سے ایسی محبت ہوگی کہ آخرت کو فراموش کر دیں گے. آخرت ہماری مطلوب نہیں ہوگی، دنیا مطلوب ہوگی، بس دنیا ملے، آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. یہ ایسی محبت، ایسی حب وہ مکروہ ہے، وہ ناپسند ہے. ایسی محبت جب دلوں میں آ جائے گی دشمن تمہارے اوپر چھا جائے گا. اور کراہیت الموت، موت کی کراہیت کا مطلب کیا ہے؟ موت کی کراہیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے جہاد سے ڈرے گا، خوف کھائے گا، جہاد میں جائیں گے تو مر جائیں گے، یہ ہو جائے گا. جب جہاد سے پیچھے ہٹ جائے گا، آدمی لڑنے سے پیچھے ہٹے گا، ظاہر سی بات ہے دشمن اس کو دھکیلتا جائے گا، مارتا جائے گا. لیکن جب دشمن کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے، مقابلہ کرنے کی ہمت رکھیں گے، تو دشمن جو ہے وہ بھی خوف کھائے گا، اس کی ہمت نہیں ہوگی آنے کی. تو لیکن جب موت سے ڈریں گے، پیچھے ہٹیں گے، بھاگیں گے، تو دشمن تو بھگائے گا ہی نہیں، وہ تو چڑھے گا. تو اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ موت سے خوف نہ کھائے. اللہ کے راستے میں مرنے کا، قربان ہونے کا، شہید ہونے کا جذبہ دلوں میں رہے گا تو دشمن اپنے آپ جو ہے پیچھے رہے گا. دشمن کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف آئے، مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرے، مسلمانوں کو کمتر دکھائے، ان پر ظلم کرے. تو یہ مطلب ہے اس کا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ ہمیں جہاد سے نفرت ہو جائے گی. اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یا اللہ کے راستے میں کلمہ حق کہنے سے ہم لوگ ڈریں گے تو پھر جو ہے یہ دشمن ہمارے اوپر چڑھ دوڑے گا. یہ وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیے. یہ بہت مشہور حدیث ہے جس میں مسلمانوں کی کمزوری اور اس کا علاج اس میں بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی کمزوری اور دشمن کا اس پر حملہ آور ہونا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان دین سے دور ہو جائیں گے اور دنیا کو ترجیح دیں گے، دین سے محبت نہیں کریں گے، دنیا سے محبت کریں گے، اور آخرت ان کی ترجیح نہیں ہوگی، دنیا ان کی ترجیح ہوگی، اس لیے دشمن ان پر حملہ کرے گا. تو ترقی کا جو اہم راز ہے
ترقی کا اہم راز کیا ہے؟ دین کی قربت اور دین پر عمل کرنا. دین سے جتنا دور ہوں گے اتنا ہی ترقی سے بھی دور ہو جائیں گے، کیونکہ دشمن حملہ کرے گا، ساری چیزیں تہس نہس کر دے گا. آپ نے جو بھی ترقی کی ہوگی، جو بھی کچھ حاصل کیا ہوگا، کمایا ہوگا، دنیا جو کچھ کمایا ہے اس کو بھی دشمن لے لے گا. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، حالات ہو رہے ہیں. تو ان سب کی وجہ دین سے دوری ہے. ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم مسلمان جو ہے دین کو لازم پکڑیں اور دین پر عمل کریں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.